والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا روح الکونین صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آج کی یہ انتہائی خوبصورت ہر اعتبار سے پرجمال محفل جشن مولود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے انتہائی واجب التعظیم بزرگ حاجی ملک رحمت علی صاحب ہمیشہ کی طرح آج پھر سرور سروراں حامی بے کساں تاجدار عرب و عجم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں عظیم الشان محفل پاک سجا کر بیٹھے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حاج صاحب کی عمر میں عزت میں وقار میں صحت میں مزید خیریں اور برکتیں نازل فرمائے اور ان کے گلستان کو ہمیشہ اللہ مہکتا رکھے۔ کبھی آنے والی نسلوں سے کوئی حضور کا گستاخ پیدا نہ ہو، اہل بیت رسول کا کوئی بے ادب پیدا نہ ہو، اصحاب رسول کا کوئی گستاخ پیدا نہ ہو، اولیاء اللہ کا کوئی گستاخ پیدا نہ ہو، اور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی کے توقع اللہ خاندان کا مقدر رکھے۔ تمام ان کے شہزادگان نواسے پوتے اس محفل کی زینت بنتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اور یہ خوبصورت سلسلہ صاحبزادہ والا شان حضرت العلام جناب پیر سید ندیم حیدر شاہ صاحب کی معیت میں بڑی خوبصورتی سے رواں دواں ہے۔ اللہ شاہ صاحب کے معاملات میں عزت میں مزید برکات نازل فرمائے۔ سمت درست ہو تو بندے کو منزل مل جاتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا قبلہ درست ہے، دیر سویر کی کوئی بات نہیں ہوتی، کوئی تھوڑا پہلے پہنچ جاتا ہے، کوئی تھوڑا بعد پہنچتا ہے، لیکن تعین صحیح ہو اور رہنما ٹھیک ہو تو اللہ کے فضل سے منزل مقدر ضرور بنتی ہے۔ آپ سب کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ شب و روز کی مصروفیات آپ کے سامنے آپ سب کی ہے، چونکہ ہمارے آقا تشریف لائے ہیں تو ہم سبھی جاگ جاگ کے اور نعرے لگا لگا کے زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں وہ لوگ جن کی طرف رسول پاک آئے ہیں۔ زمانے کو بتا رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ نے حبیب کو بھیجا ہے اور ہم استقبال کر رہے ہیں، جھنڈے اٹھائے پھرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں، لنگر چل رہے ہیں اور شب و روز کی پرواہ نہیں ہے۔ نیند کو خیر آباد کہا ہوا ہے، مصطفیٰ جان رحمت زندہ باد کے نعرے لگ رہے ہیں۔ الحمدللہ یہی طریق ہم نے کوئی نیا شروع نہیں کیا، صدیوں سے حضور کے غلام یوں ہی حضور کا استقبال کرتے ہیں اور سرکار کی آمد پر اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارا عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے، 1400 سال پہلے کا جو صحابہ رسول کے نظریات تھے ہم ان پر کاربند ہیں، اور ہمارے اسلاف نے تعلیم یہ دی ہے کہ ادب جو ہے نا بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اور حضور کے آنے کی خوشیاں، کچھ لوگوں کو پریشانی ہے کہ اتنی شاہ صاحب لائٹنگ لگوا دی آپ نے، یہ رسول پاک علیہ السلام کے زمانے میں تو نہیں تھی۔ میں کہتا ہوں بے وقوفا، کبھی یہ بھی سوچ، تو کہتا حضور کے زمانے میں نہیں تھی، آج زمانہ کس کا ہے؟ اللہ 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 سبحان اللہ۔ یہ کہہ رہا کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھی، سرکار کا زمانہ بدل گیا۔ جس کا سکہ چل
رہا ہے، حکومت بھی اسی بادشاہ کی ہے اور تا قیام قیامت ان کی حکومت رہے گی۔ اب کوئی اور نبی نہیں آنے والا، زبان سے پڑھتے بھی ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور ساتھ یہ بھی کہتے ہو کہ اس زمانے میں نہیں تھا۔ آج تم کس کا کلمہ پڑھ رہے ہو اس زمانے میں؟ بتاؤ مجھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، حضور کا زمانہ ہے، اب قیامت تک زمانے بدلتے رہے، انبیاء آتے رہے، بتاتے رہے، میرے بعد آ رہے ہیں، دوسرا آ گیا، بعد میں آ رہے ہیں، تیسرا آ گیا، 1,24,000 یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا۔ محبوب علیہ السلام کیا اعلان کرتے رہے، ڈنکے بجاتے، اللہ نے وعدہ لے کر جو بھیجا ہے کہ جب تک حبیب نہیں آتا دھومے مچاؤ، بتاؤ زمانے کو۔ سارے نبی یہ کہتے گئے آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، آ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں، ہم کہتے ہیں آئے ہے، آیا ہے، ہم کہتے ہیں آ گئے ہیں، آ رہے نہیں، آ گئے ہیں۔ جب آ گئے تو پھر خوشیاں تو منانا ہمارا حق ہے۔ ہمارے آقا جو آئے ہیں تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی خاص مہربانی ہے جن لوگوں پر وہ حضور کی خوشیاں مناتے ہیں، کیونکہ خوشی کا تعلق سے ہے۔ شاہ صاحب، خوشی کا تعلق سے ہے، جس کا تعلق جتنا ہوتا ہے اتنا وہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کسی کو فرزند عطا کرے تو وہ خوشی کرتا ہے، باپ خوشی کرتا ہے کہ مجھے بیٹا ملا، ماں خوشی کرتی ہے، اس کے اباؤ اجداد خوشیاں کرتے ہیں۔ جو شریک ہوتے ہیں نا، پنجابی کہتے ہیں شریکاں دے تے منہ سو جاندے نے، یہ اگے 3 منڈے نے حاجی صاحب دے چوتھا ہو رہا، تو جن کا کوئی آئے خوشی وہ مناتا ہے۔ آپ کا مہمان آئے، ایئرپورٹ پر لینے آپ جاتے ہیں، گوانڈی میں کوئی تکلیف نہیں کہ وہ رات اٹھ کے جناب سفر کرے کہ لاہوروں حاجی صاحب آ رہے ہیں تے لین جانا ہے، جیدہ کوئی آیا جانا ہو نہیں تے ساڑھے جو آقا آئے نہیں، کیوں جی حضرت صاحب تے خوشیاں اسی کرنی ہیں نا بھائی، ایک خوشیاں ساڑھے اللہ علیہ محبوب علیہ السلام ساڑھے آقا جی تشریف لے آئے نہیں تے خوشیاں میں ایسا کرنی ہیں تے الحمدللہ اسی خوشیاں منا رہے ہیں۔ تے بڑی تکلیف ہے لوگاں کہ حاجی صاحب میلاد شریف تسی منا دیتے ہو، صحابہ اکرام نے نہیں منایا، وہ صحابہ نے نہیں منایا تو اور منایا کنے؟ آئے ہائے، سب تو پہلے میلاد حضور علیہ السلام دا مکے وچ منایا گیا۔ سب تو پہلے کتے مکہ مکرمہ حضور دا میلاد منایا گیا، تے میلاد پتہ کداں منایا گیا؟ اگر ادوں لائٹاں ہوندیاں، بجلی ہوندی اس زمانے تے مینوں یقین ہے حضرت سیدنا عبد المطلب سارے مکے چ لائٹنگ کروا دے، سردار بطحہ حضور کے جد اعلیٰ اللہ اکبر پورے مکے میں لائٹنگ کرواتے۔ میرا وجدان کہتا ہے اس وقت جو میسر تھا ان سے کئی گنا بڑھ کے حضرت سیدنا عبد المطلب نے حضور کا میلاد منایا۔ اور میلاد پتہ کیسے منایا؟ فرمایا بیٹو 100 سرخ اونٹ قربان کرو، چھوٹی سی بستی، شاہ صاحب چھوٹی سی بستی، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں 2-4 اونٹ بھی ذبح کرتے تو کام بہترین چل جانا تھا۔ 100 سرخ اونٹ، کوالٹی بھی اور کوانٹٹی بھی۔ حضور کے میلاد پر دیکھیے گا ذرا، مجھے دائم اقبال دائم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر رحمت کرے، جنہوں نے شاہ نامہ کربلا لکھا پنجابی میں۔ وہ کہتے ہیں کہ لاشا پتر دا وے حسین کیا، گل یار دی گلوں نہ لائی دیئے، دائم سونے محمد دے نام تو سونی چیز ہی مارنی چاہیے۔ کوالٹی کا بھی خیال کرنا اور کوانٹٹی کا بھی خیال کرنا۔ اللہ اکبر۔ مظفر بھائی دادا جان نے تعلق کی بات کر رہا ہوں اور خوشی کی بات کر رہا ہوں، جسے خوشی ہوتی ہے اور جس کا تعلق جیسے ہوتا ہے ایسے اس کو خوشی ہوتی ہے۔ ابو لہب کا تعلق تھا، صہیبہ کو انگلی سے آزاد کیا، پھر کتنے لوگوں نے دیکھا خواب میں کہ پیر کے دن
انگوشت سے دو دھواں کو چیز نکلتی، عذاب میں تخفیف ہوتی۔ پوچھا گیا یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا بس اس انگلی سے میں نے بتیجا سمجھ کر، اللہ کا رسول سمجھ کر نہیں، بتیجا سمجھ کر، کوئی بتیجا سمجھ کر بھی عزت کرے تو اللہ ایسی عزت عطا فرماتا ہے۔ بتیجا سمجھ کر لونڈی کو آزاد کیا تھا، بس وہ دن ہے جب بھی قبر میں پیر کا دن مجھے میسر آتا ہے اور میری انگلی سے کوئی شہد نما چیز نکلتی ہے، میں اسے چوستا ہوں، میرے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ میں کہتا ہوں کافر بھی حضور کے آنے کی خوشی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں رکھتا، اور اگر مومن کرے تو سبحان اللہ، اس کا تو حق ہے بھائی کرے۔ تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر سب سے پہلا حضور کا میلاد خان نبی پاک علیہ السلام کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب نے 100 سرخ اونٹ قربان کروائے۔ بچوں نے کہا، حضرت ابو طالب نے کہا بابا 100 اونٹ قربان کرنے؟ کہا آنے والا۔ لوگ کہتے ہیں جی ان کو پتہ نہیں چلا۔ اللہ اکبر، توجہ میری طرف رکھیے گا سلطان صاحب، آپ توجہ میری طرف رکھیے گا۔ اللہ اکبر، پتہ نہیں اگر انہیں چلا تو تجھے رسول کی معرفت کیسے آ گئی؟ جن کے گھر رسول آئے انہیں پتہ ہی نہ چلے، ان کو تو ولادت سے پہلے پتہ چل گیا تھا۔ جب حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا پانی کے لیے جاتی نا، پانی بھرنے کے لیے کنویں پر، تو پانی اوپر آ جاتا تھا۔ اللہ اکبر، پانی استقبال کے لیے اوپر آ جاتا تھا۔ ایک دو مرتبہ خواتین نے دیکھا نا جب، تو اتنی دیر وہ گھر سے نہیں نکلتی تھی، کہتی پتہ کرو سیدہ آمنہ نے کب پانی کے لیے جانا ہے، اس لیے کہ آسانی سے پانی میسر آ جاتا ہے۔ کہنا بی بی آپ رک جائیں، یہاں پر ٹھہر جائیں، ہم پانی بھر لیں اس کے بعد آپ بھرنا، جب آپ نے بھر لیا یہ نیچے چلا جائے گا۔ اللہ اکبر، پانی تک جانتا تھا۔ جن کے گھر میں رسول آئے انہیں پتہ نہیں تھا، آج کے مولوی صاحب کو پتہ چلا ہے رسول پاک کا مقام مرتبہ کیا ہے، یہ کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا میلاد خان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب نے 100 سرخ اونٹ قربان کیا۔ پورے مکے کی، شاہ جی آپ کے جد اعلیٰ کی بات کر رہا ہوں، پورے مکے کی ود فیملی دعوت رکھی، پورے مکے کی۔ میں ذمہ داری سے اپنے مسلک کا ذمہ دار آدمی ہوں، ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، پورے مکے کی ود فیملی دعوت رکھی۔ کبھی میں سوچتا ہوں قربان جائیں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد کے، حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ ماجدہ کے، جنہوں نے پورے مکے کی روٹیاں پکائی۔ پتہ چل جاتا ہے بے ٹائمہ مہمان آ جائے نا، 2 روٹیاں پکانیاں پہن رات 2 بجے تو پتہ چل جاتا ہے جناب۔ تے پورے مکے دی ود فیملی دعوت تے قربان جائیے ہاشمیہ تو۔ اللہ اکبر، انہیں بندیاں دی روٹی دا آٹا گوندنا بڑا مشکل کام ہے۔ روٹی پکائی، کھانا، اور فرمایا بیٹا پہاڑوں پر گوشت پھینکو۔ بابا وہ کیوں؟ فرمایا آنے والا بڑی شانوں والا ہے۔ اللہ اکبر، اور عالمین کے لیے رحمت بن کر تشریف لایا ہے، اس لیے یہ چرند پرند، جنات، کوے، چیلیں، کتے، بلے، چھوٹی مخلوق بھی میرے بیٹے کی خوشیوں میں شامل ہو جائے۔ اس طرح کا پروٹوکول دعوت کسی نے کی ہے تو مجھے بتائیں۔ سرکار کے دادا جان نے سب سے پہلا میلاد بنا کر زمانے کو پیغام دیا کہ جن کا تعلق ہے وہ خوشیاں کریں گے۔ انہوں نے خوشی کر کے زمانے کو بتایا۔ احباب جی بکار، اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام آج میلاد مناتے کیا ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں حضور آئے، تشریف لائے ہیں، ان کے شمائل بیان کرتے ہیں، خصائص بیان کرتے ہیں، سرکار کی سیرت کے پہلوؤں پر روشنی ڈالتے ہیں علماء اکرام، اور ہم سبھی مل کر حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، اپنے نصیبوں پر رشک کرتے ہیں اور رقص کرتے ہیں کہ یا اللہ تو نے ہمارا مقدر۔ ابھی شاہ جی قبلہ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک بات میرے ذہن میں بھی آئی، شاہ صاحب سے میں متصل کرتا ہوں، بڑی خوبصورت انہوں نے گفتگو فرمائی، جتنی میں نے سنی اس میں یہ آیا کہ دوسرے انبیاء کہتے تھے یا اللہ اٹھا لے ان کو، اٹھا لے، یہ انسان نہیں بن رہے، ہمارا کہنا نہیں مانتے، تیرا حکم نہیں مانتے، اٹھا لے۔ اللہ نے ہمارے حبیب کے لیے فرما دیا کہ محبوب جب عذاب دینے کا کبھی خیال آتا ہے نا تو پھر یہ دیکھتا ہوں کہ تو ان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان میں تو موجود ہے، اگر ان میں
اندر تو موجود نہ ہونا تو پھر میں انہیں بتا دوں یہ جو آج تک ہماری شکلیں نہیں بگڑی یہ رسول پاک علیہ السلام کی رحمت للعالمین کی ہمیں حصہ مل رہا ہے، وگرنہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ گھڑی نہ گزرے ساری کائنات کی برائیاں ہمارے اندر اور پھر بھی اللہ برداشت کر رہا ہے، صرف کب کی بگڑ جاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ وقتہا کا صدقہ ہے کہ حضور کی امت کی شکلیں نہیں بگڑ رہی۔ جس نبی کی اتنی مہربانیاں اتنے احسانات ہوں اس کا ذکر تو ایسے کرنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ میں کبھی سوچتا ہوں کہ 1,24,000 انبیاء عالم ارواح میں اللہ نے روحیں ایک ہی وقت میں تخلیق فرمائی، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء آتے رہے، ہم کسی اور کی امت نہ ٹھہرے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں امت بننے کے لیے انبیاء نے دعائیں مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حضور کی امت میں بغیر کسی اپلیکیشن کے درخواست کے پیدا کیا۔ میں سوچتا ہوں کہ ہماری کرتوتیں، ہماری بدعمالیاں، ہماری سیاکاریاں اس طرح کی تھی شاید دوسرے نبیوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ رسول اللہ نے کہا یا اللہ میرے کھاتے میں ڈال، میرے کھاتے میں ڈال دے، میں تیری بارگاہ سے ان کی صفات کر دوں گا۔ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے ہمارا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں تھا، رسول پاک علیہ السلام نے مہربانی فرمائی تو اس محبوب کا جھوم کر محبت سے، عقیدت سے، جانثاری سے، پیار سے، والہانہ انداز میں استقبال کرنا چاہیے۔ پیار سے ذرا کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ، ایسے نہیں چلے گا، بڑی مہربانی جاگتے ہوئے کہیں، محبت سے، ذوق سے کہیں الصلاۃ والسلام علیکہ۔ شاہ صاحب کی مصروفیات بھی آپ کو پتہ ہے، شب و روز یعنی 2-3 دن سے رات آرام کا موقع ہی نہیں بنا، صبح بہاراں گوشہ درود کی مصروفیات، زیارت موئے مبارک، دوست احباب کے معاملات، سب الحمدللہ۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پھر بھی آپ کے سامنے گفتگو ہو رہی ہے، کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ محبت سے آپ نے ابھی تک میرا ذوق نہیں بنا کہ میں آپ کے سامنے باتیں کروں چار، محبت سے درود پاک ذوق سے پڑھیں الصلاۃ والسلام علیکم۔ ہم ان بحث مباحثوں میں پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ ہم نے پڑھنا ہے۔ ماشاءاللہ رحمانی صاحب تشریف لائیں، آ جائیں۔ نہ ہم نے پڑھنا ہے، کہاں لکھا ہے منانا چاہیے کہ نہیں منانا چاہیے؟ میں نے کہا بھائی آپ کو دکھا بھی دیں کہاں لکھا ہے تو آپ نے کون سا ماننا ہے؟ دکھا بھی دیں تو آپ نے اگلی بات شروع کر دینی۔ چلیں، ہمیں ان باتوں سے کوئی غرض نہیں۔ آپ سے کوئی پوچھے میلاد منانا کہاں لکھا ہے تو بس بتایا کرو ہمارے نصیب میں لکھا ہے، ہمارے نصیب میں لکھا ہے، جاؤ بھائی ہم رسول اللہ الحمدللہ۔ تو آج سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں ہم جمع ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کچھ نئے کلام آپ کے سامنے پیش کروں۔ تو پہلے آغاز کرتے ہیں ایک ربائی سے، خوشبو لے کے نبی دی زلف کولوں، خوشبو لے کے نبی دی زلف کولوں، گلشن مہکے بہاراں دی عید ہو گئی۔ خوشبو لے کے نبی دی زلف کولوں، گلشن مہکے بہاراں دی عید ہو گئی، رستے چمک اٹھے کہکشاں بن کے، کٹے مٹی غباراں دی عید ہو گئی۔ حضور جو گزرتے تھے، اللہ اکبر، کٹے مٹی غباراں دی عید ہو گئی، یار غار نل جنہاں وچ یار گیا، یار غار نل جنہاں وچ یار گیا، اونا ڈونگیاں غاراں دی عید ہو گئی، جنہاں چوملے پاک نالین اجمل اونا گلیاں بازاراں دی عید ہو گئی۔
جنہ چومل آج عید کا دن ہے نا بھائی اللہ اکبر کل عید کا دن تھا ہم آج بھی بنا رہے ہیں اللہ اکبر اور بڑی 3 دن تک مناتے ہیں یہ اس سے بڑی ہے یہ اس بڑی عید سے بڑی ہے لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے جس دن قرآن نازل ہوا اللہ اکبر تو جس دن صاحب قرآن آیا اور جس دن صاحب قرآن آیا وہ کتنی بڑی رات ہے اور کتنا بڑا دن ہے کٹے مٹی غبارہ عید ہو گئی چملے پاک جنہ چملے پاک نالین اجمل انہ گلیاں بازاریں عید ہو گئی اور قبلہ شیر دیکھیے گا خوشبو آندی ہے رحمانی صاحب خوشبو آندی ہے اللہ اکبر آپ توجہ رکھیے گا یہ بھی درود و سلامی ہے حضور کی نعت میں حضور پر درود و سلامی ہے اللہ اکبر خوشبو آندی ہے طیبہ کے رستیاں جس کو آتی ہے نا وہ کہے سبحان اللہ جو ابھی تک طیبہ مبارک میں نہیں گیا اللہ میں دعا کرتا ہوں آج کی محفل کا صدقہ چلا جائے اور جیسے شاہ جی نے دعا کی کہ مدینہ شریف میں پڑھ رہا ہوں اور آپ سبھی سن رہے ہیں اللہ سن لے یہ دعا ہماری سن لے یہ دعا بہت سے لوگوں کو ایسے قبول بھی ہوئی ہے آج شاہ جی نے دعا کی ہے آمین کہیں انشاءاللہ اللہ وہ وقت لائے کہ ہم مدینہ پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت سنیں اور پڑھیں خوشبو آندی ہے طیبہ گلشنہ اللہ اکبر گلشنہ چوتے ہوندی ہے تے رستیاں چوتے ہوندی راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آئے ہیں یہی آثار بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں لاہور سے ماشاءاللہ اس محفل میں شرکت کرنے کے لیے دیکھیں مہمان کہاں سے آ رہے ہیں سبحان اللہ داتا علی حجویری کی نگری سے تشریف لائے ہیں اللہ اکبر ہم خوش آمدید کہتے ہیں خوشبو آندی ہے طیبہ کے رستیاں چوں آقا جی کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کثرت سے کہ ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ کرنا ہوتا کاشانہ نبوت پر نہیں ہے مسجد نبوی میں نہیں ہے تو ہم پھر راستے سونگتے تھے راستوں کی خوشبو بتاتی ہم نے کسی سے کبھی نہیں پوچھا تھا حضور کدھر گئے راستے بتاتے تھے حضور ادھر گئے کیوں جی اللہ اکبر اور 14 صدیاں گزر گئی آج بھی مدینے کے راستے مہک رہے ہیں اس لیے خوشبو آندی ہے طیبہ کے رستیاں چوں سونا مہک کھلار کے لنگے آئے مہکا ونڈدا گیا جہان تائیں سینہ گلشن دا ٹھار کے لنگے آئے مہکا ونڈدا گیا جہان تائیں بیٹا توجہ تھوڑی ہو سکتا مہکا ونڈدا گیا جہان تائیں سینہ گلشن دا ٹھار کے لنگے آئے کمبل پوش کریم جہان وچوں کمبل پوش کریم جہان وچوں پکل کملی دی مار کے لنگے آئے اجمل ایسری سمر جہان گیا ہے سونا زلف سمار کے لنگے آئے اجمل ایسری سمر جہان گیا ہے اجمل ایسری سمر جہان گیا ہے سونا زلف سمار کے سونا زلف سمار کے لنگے آئے اور اللہ اکبر میں کہ لکھن لگا حضور دی نعت مولا لکھن لگا حضور دی نعت مولا میں نے نور دی قلم دوات دے دے لکھن لگا حضور دی نعت مولا پاور تھوڑی اور بڑھائیں لکھن لگا حضور دی نعت مولا میں نے آواز تھوڑا باریک بھی کریں لکھن لگا حضور دی نعت مولا میں نے نور دی قلم دوات دے دے اپنے پاک دربار چوں یا مولا سچے لفظاں دی میں نے خیرات دے دے اپنے پاک دربار چوں یا مولا سچے لفظاں دی میں نے خیرات دے دے اپنے نبی دے قرب خاص والے مولا اجمل نو کچھ لمحات دے دے اپنے نبی دے قرب خاص والے اپنے نبی دے قرب خاص والے اللہ اجمل نو کچھ لمحات دے دے کر دے سرخرو یار کی نظر اندر میں نے دوزخ تو ربا نجات دے دے وقت دے رہن جو یاد رسول اندر ان عاشقاں دی میں نے خیرات دے دے
وگدے رہن جو عشق رسول اندر وگدے رہن جو عشق رسول اندر اونا لفظاں دی مینوں خیرات دے دے تے جدوں پھر خیرات ملی نا شاید یہ ایک نواں مضمون شروع کر رہے ہیں جدوں خیرات ملی نا تو میں کہ نبی پاک کی ذات لئی چل کل میں یہ واقعہ کچھ یوں ہوا چلیں تھوڑا سا آپ سے شیئر کرتے جلتے ہیں رات کا پچھلا پیر تھا میں حضور کی نعت کہہ رہا تھا لکھ رہا تھا قلم کی سیاہی ختم ہو گئی بابا جی سیاہی مک گئی میں قلم سے مخاطب ہوا میں نے کہا حضور کی نعت لکھ رہا ہوں اور مجھے شعر آ رہے ہیں اتر رہے ہیں اور تو نے لکھنا بند کر دیا بڑا شکوہ بن جائے گا قیامت تک یقین جانے میں ممبر رسول پر ہوں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا اس کے اندر ایک قطرہ بھی سیاہی کا جتنے اشعار تھے اسی قلم سے مکمل ہوئے میں کہ نبی پاک کی ذات لی چل کل میں اجمل چشتی دا صدا سلام لکھ دے تیرے نال میں ہم کلام ہویا سونا جی آج کلام لکھ دے کوئی نبی ہوئے کوئی ولی ہوئے واجب سبنا دے احترام لکھ دے او دے رخے والفجر نو صبح لکھ دے او دیا کالیاں ظلفان و شام لکھ دے او دے سر سے شفاف کا تاج لکھ دے او دے ہتھا میں کوثر دا جام لکھ دے ملاقات معراج دی رات لکھ دے عرش اعظم چودہ قیام لکھ دے روٹی جوان دی سرکہ کھجور سالن کنہ سادہ سیودہ تاہم لکھ دے او دی بیٹی و جنت لکھ ملکہ او دے دوتیاں تائیں امام لکھ دے ہو بدار جو آل صحاب دائے دوزخ خونہ دیکھتے حرام لکھ دے او دی آل اولاد پہ اے کلمے اللہ پاک کا خاص انعام لکھ دے پہلوں سارے رسولہ کے نام لکھ لے سب تو اتے محمد پہلوں سارے رسولہ کے نام لکھ لے پہلوں سارے رسولہ کے نام لکھ لے سب تو اتے آئے آئے سب تو اتے حضور کا نام لکھ دے پہلوں سارے رسولہ کے نام لکھ لے پہلوں سارے رسولہ کے نام لکھ لے سب تو اتے حضور کا نام لکھ دے سب تو اتے حضور کا نام لکھ دے تو اللہ اکبر سب تو اتے حضور کا نام لکھ دے درود پاک کے حوالہ سے 4 مصرے عرض کرنے لگا ہوں انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا کثرت پاک دروداں دی دنے راتی کثرت پاک دروداں دی دنے راتی نبی پاک پہ ہیں غلام کر دے کثرت پاک دروداں دی دنے راتی آقا علیہ السلام کا فرمان اس میں سے ایک جز عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حضور نے فرمایا جو 1000 مرتبہ میری ذات پر درود بھیجے روزانہ 1000 مرتبہ مرنے سے پہلے اس وقت تک اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہیں آ سکتے جب تک اپنا جنت والا گھر دنیا میں رہتے نہ دیکھ لے اور اس کی پیشانی پہ لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ نار جہنم سے آزاد ہے اور یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے یہ منافق نہیں ہے کثرت پاک دروداں دی دن راتی نبی پاک پہ ہیں غلام کر دے ہدیہ پیش دروداں میں سب نوکر کبھی صبح کر دے کبھی شام کر دے میرے نبی کی بار کا بچہ جمل جانور آن کے ہیں کلام کر دے اونٹ نے بڑبڑانا شروع کیا آقا علیہ السلام نے کان قریب کیا صحابہ آگے بڑھے کہ کوئی نقصان نہ بچائے انہوں نے فرمایا میں اپنی فریاد لے گیا آئے ہائے ہائے کثرت پاک دروداں بھی دن راتی نبی پاک پہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مالک کو بلایا بلا کر اس نے شکایت لگائی تھی نا سرکار نے دریافت کیا وہ ایسے لکھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیچتے ہو اونٹ بیچتے ہو عرض کی یا رسول اللہ ہماری جانوں کے مالک فدا کا بھی ام یا سیدی یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماں باپ قربان یہ کیسی بات ہے آپ رکھیں ہو سرکار نے فرمایا نہیں میں خریدنا چاہتا ہوں اللہ اکبر پیسے اپنی جیب مبارک سے نکال کے ادا کیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج سے یہ اونٹ ہمارا ہو گیا شاہ جی میرا تصور وجدان کہتا ہے پھر صحابہ کے ہاں تو اس کی دعوتیں ہوتی ہوں گی ہائے 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 صحابہ حضور کا جو ہو گیا جو حضور کا ہو گیا اللہ سے ساری کائنات اس کی ہو گئی ساری کائنات خیال کرنے والی ہوگی اللہ اکبر پھر وہ اپنی طبعی موت دنیا سے گیا اس کی گردن پر چھری نہیں جلائی گئی اللہ اکبر میرے نبی دی بارگاہ وچ جمل جانور آ کے ہیں کلام کر دے تے جڑا نا بشر سا اکو جیاں میں کہ تیرے جمے نہیں مان دے گل تیری ہائے 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 اللہ رحمانی صاحب دیکھیے اے تیرے جمے نہیں مان دے گل تیری میرے نبی نے رخ سلام کر
ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਨੇ ਆ? ਤੇਰੇ ਜੰਮੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਰੁਕ ਸਲਾਮ ਕਰ ਦੇ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਔਰ ਨਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਵਿਰਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਰ ਲੈ। ਨਾਮ ਨਬੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ کہ باوضو رہا کرے تے رزق چ برکت ہو جائے گی۔ نام نبی دا ورد زبان کر لے، اس ورد ورود تے بڑے فائدے مرداں موجاں شاہ کونین نے آن لائیاں، او دے پاک مولود تے بڑے فائدے رہی شرع دے دائرے وچ جے کر اس حد حدود تے بڑے فائدے کمی رزق وچ کدی نہیں آن دیندا۔ اجمل پاک ورود دے بڑے کمی رزق وچ رب نہیں آن دیندا۔ اجمل پاک، اجمل پاک درود دے بڑے فائدے کمی رزق وچ کدی نہیں آن دیندا۔ اجمل پاک درود دے بڑے فائدے۔ اور سوچ رہے ہیں حضور دی پاک دائی، چونکہ میلاد پاک دی محفل ہے نا، سوچ رہے ہیں حضور دی پاک دائی ایڈا مرتبہ کتھوں عظیم لے آئی۔ کملی والے تے بچپن حضرت جی کھڑاون والی کیڑے درس دے وچوں تعلیم لے آئی۔ میرے نبی دا بچپن کھڑاون والی کیڑے درس دے وچوں، یہ درس و تدریس کا سلسلہ تو بعد میں شروع ہوا۔ کملی والے دا بچپن کھڑاون والی کیڑے درس دے وچوں تعلیم لے آئی۔ اللہ اکبر۔ جدوں ستے نصیباں تے وقت آیا، جدوں ستے نصیباں تے وقت آیا، کر کے لیکھاں وچ نادر ترمیم لے آئی۔ کائنات حلیمہ تو مار گئی اور جڑی گئی تے در یتیم لے آئی۔ کائنات حلیمہ تو مار گئی، کائنات حلیمہ تو مار گئی جڑی گئی تے در۔ ظفر صاحب توجہ ہٹ رہی ہے، یہ تھوڑی دیر بند کر دیں، سائلنٹ کر دیں، مہربانی۔ کملی اللہ اکبر جڑی گئی تے در۔ دنیا سے رابطہ منقطع کرے نا تو پھر ہم بارگاہ رسول میں رابطہ کر رہے ہیں، محبت سے، محبت سے۔ اللہ اکبر جڑی گئی تے در یتیم لے آئی۔ اور سب سے جامع حلیمہ دے داریاں تو اندر جنہ دے نبی مختار آیا، غنچے مہکے گلاب میں ملی خوشبو، کائنات کا حسن سنگار آیا۔ جامع پہن بشریت دا نور ازلی، کنت کنزن مخفیہ دی شان والا، جامع پہن بشریت دا نور ازلی، بن کے دلان دا چین قرار آیا۔ اجمل جانوارا اماں امینہ تو جدی گود چرا بدائی آیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ حیدر، نعرہ غوثیہ، سماخان مصطفیٰ۔ اور اسی لمبی چوڑی گنتی نہیں کر دے، کروڑاں تے نازے نہ لکھاں تے نازے، اسانو نبی نے غلاماں چ رکھیا ہے۔ اسانو نبی نے، یہ سارے چیزیں پیچھے پیچھے نے، اسانو نبی نے غلاماں چ رکھیا ہے تے اسانو نبی دیاں رکھاں تے نازے اساں وی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا تکیا روزہ اسانو وی اپنیاں اکھاں تے نازے۔ زمانے دے اونچیاں محلاں نو اجمل حلیمہ دی کلی دے ککھاں تے نازے، زمانے دے اونچیاں محلاں نو اجمل حلیمہ دی کلی دے، حلیمہ دی کلی دے ککھاں تے نازے۔ اللہ اکبر۔ اور میں عرض کی تھی کہ تساں رحمتاں دے، تساں دامن اساں بے رنگیاں دے، تساں دامن اساں بے رنگیاں دے، سونا رنگ دے چنگے لگتے ہو، تساں رحمت دا، تساں دامن اساں بے رنگیاں دے، سونا رنگ دے چنگے لگتے ہو۔ انہاں منہ بھریاں چوڑیاں نو سرکاراں دی بھریاں رہن دے، انہاں منہ بھریاں چوڑیاں نو سرکاراں دی بھریاں رہن دیو۔ اسی منگدے چنگے لگنے ہیں، تسی ونڈدے چنگے، ہائے ہائے، اسی منگدے چنگے لگنے ہیں، تسی ونڈدے چنگے لگدے ہو کہ تساں رحمت دا میہ پایا ہے، تساں ظلمتاں چھنڈی جاندے ہو، تسی ٹوٹیاں ہوئیاں تقدیراں سونا اج بھی گنڈی جاندے ہو۔ اجمل جے منگتے کئی شاہ رج رج کے تساں رجائے نے، تسی کدوں دے ونڈن لگے ہو، تسی ہون تک ونڈی جاندے۔ اللہ دے خزانے دے تقسیم میرے محبوب دی، اللہ اکبر۔ اور اسی منگتے کملی والے دے، اسی منگتے کملی والے دے، غیراں تو منگ دے، اللہ اکبر۔ اسی منگتے کملی والے دے، غیراں تو سنگ دے رہنے ہیں، ساڑی ٹھاٹھ بنائی سونے نے، اسی نال ترنگ دے رہنے ہیں۔ لجپال دی رحمت ہر ویلے، لجپال دی رحمت وچ اجمل، اسی دامن رنگ دے رہنے ہیں، تسی ہر دم ونڈ دے رہنے ہو، اسی تائیوں منگ دے رہنے ہو۔
اسی تائیوں اللہ اکبر اسی تائیوں منگتے رہنے ہیں. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے منگتے ہیں تو مانگنے والا شرماتا نہیں. کیوں جی؟ مانگنے والا بارگاہ رسول کا ساری کائنات مانگتی ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نبی ایسا نہیں, کوئی نبی ایسا نہیں نبیوں میں کہ جس نے میرے لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی نہ کی, نعت خوانی نہ کی ہو, حضور کے آنے کی خبریں نہ دی ہو, سرکار کی شانوں کے ڈنکے نہ بجائے, ساتھ ساتھ اپنا اللہ کا پیغام سنایا امتوں کو, ساتھ حضور کی شانوں کے تذکرے. ایک دن حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تیرے اور میرے لجپال نبی کی نعت پڑھ رہے تھے. یار فکر نہیں کرنا, میں ذمہ دار ہوں. تورات میں, انجیل میں, زبور میں, آسمانی صحائف میں حضور کا ذکر ہے, سرکار کی نعت. اور قرآن پاک, قرآن کو تو خدا نے نعت محبوب کا دیوان بنا رکھا ہے. حضور کی اداؤں سے, قسموں سے دیکھیے اللہ اکبر کیسے اللہ نے ذکر فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھ رہے تھے. ایک چہیتا, ایک مرید, ایک نائب کھڑا ہوا, عرض کی حضور یہ جن کی آپ نعت خوانی کر رہے ہیں, جن کی تعریف و توصیف کر رہے ہیں, کیا یہ آنے والے نبی شانوں میں, عفتوں میں, عظمتوں میں, طہارتوں میں, بلندیوں میں آپ سے بھی بڑے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا بیٹھ جا. کیا بات ہے, واہ, ہائے 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 ہائے, اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے فرمایا بیٹھ جا. میری بات کرتا ہے ان کے سامنے. فرمایا سن, ان کی شان یہ ہے اگر مجھے ان کے نالین پاک کا تسمہ باندھنے کا شرف مل جائے نا, ہائے ہائے ہائے, ان کے نالین کا تسمہ مجھے باندھنے کا شرف مل جائے, کائنات میں سمجھتا ہوں مجھ سے زیادہ حسین کوئی نہ ہو. تو ان کی شانوں کی بات, اپنے نبی کی شان سن کے خوش ہونا یہ مومن کی علامت ہے. اور سنتے ہی تکلیف میں آ جانا. ایک کتھے لکھے آ جناب, میں دسیا نصیبہ چ لکھے آ, حضور دیا شانہ بیان کرنی ہے, لکھیا کہنا تو مننا ہے, تے تینوں گالی ہو دسنے جڑی ساڈے وقتاں چ اللہ نے کیتی ہے. اللہ اکبر. محبت نال ایک باری جھوم کے درود پاک پڑھو, میں کلام دا آغاز کرنا انشاءاللہ. محبت نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. حضور آ گئے, حضور آ گئے, کریم بن کے حضور آ گئے, کریم بن کے حضور آ گئے, کریم بن کے حضور آ گئے, کریم بن کے. خدا کی قسم کمال ہو, حضور آ گئے, کریم بن کے حضور آ گئے, کریم بن کے. خدا کی قسم. آپ میرے ساتھ پڑھیں گے تو اور مزہ آئے گا, اور کسی کو شک تو نہیں حضور کے آنے سے کمال ہوئے اور حضور کریم بن کے آئیں, ٹھیک ہے نا. تو اس کرم کو لینے کے لیے زبان کھولیں, بندہ دو پیزا سیرل ہوندہ ہے, تیدی چھٹانکی دی زبان نہ نہیں کہندہ. حضور آ گئے, کریم بن کے حضور آ گئے, کریم بن کے. خدا دی قسم کمال ہو گئے, جنہاں نے تکیا وہ سونا ماہی, جنہاں نے تکیا وہ سونا ماہی, جنہاں نے تکیا وہ سونا ماہی, جنہاں نے تکیا وہ سونا ماہی. سکی
صدیق بن گئے بلال ہو گئے جنہاں نے تکیا وہ سونا ماہی جنہاں نے تکیا وہ سونا ماہی صدیق بن گئے بلال ہو گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے اللہ بولو نا حضور آ گئے حضور آ گئے اہلا وسہلا مرحبا یا سیدی یا رسول اللہ حضور آ گئے کریم بن گئے خدا کی قسم کمال ہو گئے جنہاں نے تکیا وہ سونا ماہی جنہاں نے تکیا وہ سونا ماہی صدیق بن گئے بلال ہو گئے میرے نبی کے صحابہ سارے میرے نبی کے صحابہ سارے بنے ہدایت بہن ستارے میرے نبی کے صحابہ سارے بنے ہدایت بہن ستارے جنہاں نے پھڑیا نبی کا بلہ جنہاں نے پھڑیا نبی کا بلہ جنہاں نے پھڑیا نبی کا بلہ انہاں دے سونے خصال ہو گئے حضور آ گئے کریم بن کے حضور آ گئے کریم بن کے خدا دی قسم کمال ہو گئے سردار سن شاہ جی وہ سمجھ دے سن کہ ساری کائنات گونگی ہے تے گلاں صرف سانوں ہی آندیاں ہاں جی ہاں جی اوندے سن کوئی ہے ساڈے ورگا سوال و جواب کوئی ساڈے ورگا جری کوئی کوی کوئی بہادر کوئی شجاعت میداناں چترن والا اسی کلا کلا 100 بندے دا سر لے جان والے ہاں تے ساڈے ورگا حسین بھی کوئی نہیں ساڈے ورگا فصاحت و بلاغت دا مالک بھی کوئی نہیں تے لیکن جدوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات منظر عام تے آئی نا جدوں سرکار دی ذات منظر عام تے آئی تے پھر پتہ کی او جڑے سوال جواب کرنے لگے میرا وجدان دا ایک دوسرے دے وچ وجدے پھردے سن سنو ذرا شعر جدوں سی آقا جوان ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے جدوں سی آقا جوان ہو گئے حسین سارے حیران ہو گئے جڑے سی کر دے سوال سب دے جڑے سی کر دے سوال سب دے انہاں دے الٹے سوال ہو گئے جڑے سی کر دے سوال سب دے جڑے سی کر دے سوال سب دے انہاں دے الٹے سوال ہو گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے خدا کی قسم کمال ہو گئے نعتاں لکھ دے کئی بندے بڑا ناک چڑھا گئے ہندوستان جو نا ایک مولوی احمد رضا سی انہوں نے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کیا میں کہا نا ایدا نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زاری میں شاہ صاحب بیٹھے ہیں پوچھئے ان سے وسیع مطالعہ ماشاءاللہ رکھتے ہیں مجھے خوشی ہوتی ہے ان کے بیٹھے علماء مفتیان کرام کے بیٹھے مجھے گفتگو کرنے میں خوشی ہوتی ہے اللہ اکبر 83 کے قریب حضور کے نعت گو شاعرہ اور شاعر یعنی صحابیات اہل بیت جن میں ازواج مطہرات بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے بھی اشعار حضور کی شان میں سیرت کی کتابوں میں درج ہیں حضرت سیدہ خاتون جنت کی شاعری بھی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کا دیوان آج بھی مکتبہ زوان مدینہ منورہ سے مل جاتا ہے دیوان حضرت ابوبکر صدیق بھی آج بھی مل جاتا ہے اگر یہ ہندوستان سے امام اہل سنت نے لکھنا شروع کیا ہے تو سرکار دو جہاں کے نعتوں کے دیوان صحابہ کرام کے مدینہ سے کیوں مل رہے ہیں ابھی تک
بات ہوتی جو دلیل سے ہو، اور الحمدللہ میرے پاس موجود بھی ہے، میں نے وہاں سے خریدے ہیں عربی دیوان الحمدللہ۔ تو یہ نئی بات نہیں ہوئی، کوئی صدی کوئی زمانہ میرے محبوب کی نعت سے خالی نہیں ہے، کیونکہ خلاق عالم حضرت کی نعت کہتا ہے سبحان اللہ۔ نعتاں لکھ دے دیوانے گزرے صدیاں مکیاں زمانے گزرے، نعتاں لکھ دے دیوانے گزرے صدیاں مکیاں زمانے گزرے۔ ایک نعت لکھنے والے کا ہلکا سا ذکر کرتے جلتے ہیں، آپ کو لطف حضرت امام بصیری سبحان اللہ سبحان اللہ، حضور کے نعت کو شاعر بادشاہوں کے قصیدے لکھتے تھے، اپنی مرضی کے پیسے لیتے تھے سیرہ لکھنے کے، قصیدہ لکھنے کے، فالج کے عارضہ میں مبتلا ہوئے، مختصر کرتے ہیں، طبیبوں نے دروازے بند کر لیا، یعنی علاج کوئی نہیں ہمارے پاس۔ خیال آیا حضور کی نعت لکھتا ہوں، طبیبوں کے دروازے کھٹکھٹا کے دیکھ لیا، دنیا سے چلے جانا ہے، طبیب اعظم کی بارگاہ میں صدا لگا کر دیکھتا ہوں، حضور کی نعت لکھی، رات ہوئی، آپ کو میرے لجپال نبی دعا کریں کبھی ایسے کرم نوازی ہو جائے، حضور تشریف لے آئے، سرکار نے فرمایا اللہ اکبر، بصیری کیا لکھا میری بارگاہ میں؟ بادشاہ یہ قصیدہ لکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اسے قصیدے کو اتنا پسند فرمایا، ساتھ انعام بھی عطا فرمایا۔ آپ نے اپنی یمنی چادر حضرت سیدنا اللہ اکبر امام بصیری کو عطا فرمائی، فرماتے ہیں میری آنکھ کھلی تو ایسے تھا جیسے روشن روز روشن کی طرح، مجھ پر یہ بات عیاں تھی کہ یہ خوابی معاملہ نہیں لگ رہا، ایسے لگ رہا جیسے ابھی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست عطا بڑھا کے آگے مجھے چادر عطا فرمائی۔ فرماتے میں فوراً اٹھا اور میں دیکھتا ہوں کہ چادر ہے میرے پاس کہ نہیں، دیکھتا ہوں تو میرے سرہانے وہ چادر جو بھی دست ید اللہ سے مجھے عطا ہوئی تھی میرے سرہانے پڑی تھی۔ فرماتے ہیں آقا علیہ السلام نے اپنا دست اس سائیڈ پر پھیرا جو فالج زدہ جگہ تھی، تو میں نے دیکھا میں بالکل فٹ ہو گیا ہوں، کھڑا ہو گیا، بڑا خوش ہوئے۔ فرماتے ہیں میں نے کہا سوچا کہ باہر نکلتا ہوں، اپنے دوست احباب کو بتاتا ہوں کہ سرکار علیہ السلام کی مہربانی سے مجھے اللہ نے شفا عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں میں ابھی باہر نکلا ہی تھا، ایک بندہ سامنے سے آتا وہ مجھے نظر آیا، مجذوب سا تھا، بالوں میں گرد تھی، کٹا پھٹا لباس تھا۔ میں اس کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ ایسے بھی بندگان خدا دنیا میں شاید انہیں اپنی خبر نہیں، ایسے وہ کھویا ہوا تصورات میں میری طرف آ رہا تھا۔ جب میرے پاس آیا نا تو مجھے اس نے سلام کہا اور کہا بصیری سناؤ کیا حال ہے؟ آپ نے فرمایا الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ فرمایا وہ رات والی نعت کی شعر تو سناؤ۔ ہائے 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 سنیے گا، اہل دل بیٹھے ہیں تو میں بات کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، فرمایا انہوں نے، اس مجذوب بندے نے فرمایا اور رات والی نعت سنا بصیری۔ آپ نے فرمایا کون سی نعت؟ خیال کرتا ہوں تو میں تو سمجھ رہا تھا شاید اس کو گفتگو کرنے نہیں آتی، یہ میرے رات والے معاملے سے بھی واقف بندہ ہے۔ پوچھا کون سی نعت؟ اس نے کہا زیادہ بننے کی ضرورت نہیں، وہی نعت جو رسول اللہ نے رات سنی۔ حضرت بصیری فرماتے ہیں میں نے اس کے سامنے کہا یار یہ تو معاملہ میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس نے کہا صرف مجھے ہی پتہ چلا ہے، حضور کی کچہری کے جتنے لوگ تھے سب رات تیرے گھر پر حاضر تھے، حضور تیری نعت سن رہے تھے، ہم بھی وہی موجود تھے۔ نعتاں لکھ دے دیوانے گزرے صدیاں مکیاں زمانے گزرے، کلمہ ٹوٹیاں سیائیاں مکیاں، کلمہ ٹوٹیاں سیائیاں مکیاں تو شان دسنے محال ہو گئے، کلمہ ٹوٹیاں سیائیاں مکیاں، کلمہ ٹوٹیاں سیائیاں مکیاں تو شان دسنے، حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے، کریم بن کے خدا دی قسمیں کمال ہو گئے، فقیر اجمل لائے ہے کہنا بروز محشر بھی ویکھ لینا، فقیر اجمل لائے ہے کہنا بروز محشر بھی ویکھ لینا، ہوئے گی ادھر نبی دی رحمت، ہوئے گی ادھر نبی دی رحمت،
بن کے خدا دی قسمیں کمال ہو گئے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری صلی خان مصطفیٰ سبحان اللہ آپ کا سیٹ بڑا اچھا ہے آپریٹنگ بڑی اچھی ہے میں پسند کرتا ہوں اور یہ کہتا ہوں کہ انہیں بلاؤ لیکن میرا تھوڑا پا گلے پہ ہو جائے جاگنے کی وجہ سے تھوڑا سا اس کو آپ مینج کیجئے گا سنیے گا جی سرکار دو جہاں سزما کی ایک نئی نعت جو چند دن پہلے مجھے عطا ہوئی بالکل نیا کلام اس کے بعد شاید ایک کلام اور عطا ہوا ہے سیکنڈ لاسٹ یہی کلام ہے جو حضور کی بارگاہ سے مجھے عطا ہوا اس کے شعر پڑھنا من ٹھار لیا من ٹھار ویخ کے من ٹھار لیا من ٹھار ویخ کے من ٹھار لیا من ٹھار ویخ کے ٹھنڈ پاوے نا تو پھر کہنا سبحان اب ویسے تو جو ہوتا ہے کہو گے تو قبول ہے اب میری گل سن کے سمجھ نہ بھی آوے تو پنجابی ویسے میں گل کر رہا سمجھ آنی چاہیے تے ثواب تو ضرور ملے گا من ٹھار لیا من ٹھار توجہ من ٹھار لیا من ٹھار سی حلیمہ سرد من ٹھار لیا من ٹھار لیا من ٹھار کہندی سی حلیمہ سرد جی من ٹھار لیا من ٹھار لیا من ٹھار حلیمہ سرکار کے کہندی حلیمہ سرکار اور آمینہ دے ویڑے ایسا چند چڑھیا جی آمینہ دے ویڑے ایسا چند چڑھیا چند باری جاوے رہا چند باری جاوے رہا چند باری جاوے چمکار من ٹھار لیا من ٹھار کہنگی سی حلیمہ سی حلیمہ سرکار من ٹھار لیا من نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ محمد چاریار حاجی خواجہ قطب فرید جناب بھائی زہیب ظفر صاحب تشریف لائے خوش آمدید کہتے ہیں من ٹھار لیا من ٹھار لیا من ٹھار کہندی سی حلیمہ سرکار آمینہ دے ویڑے ایسا چند چڑھیا آمینہ دے ویڑے ایسا چند چڑھیا چند باری جاوے خواہاں چند باری جاوے خواہاں چند باری جاوے چمکار من ٹھار لیا من
دا تعلق کسے شاہ زور نال ہو جائے نا ڈور تے دی ویکھن والی ہوندی ہے بدل جاندی تے جدے تے اللہ دا رسول سوار ہو جائے جڑی سواری تے اوئے ہائے اودیاں ڈوراں کون ویکھے میرا تخیل ہے نازانا لچی خیسی پیر رکھ دے او نازانا لچی خیسی پیر رکھ دے ہاشمی دے ہتھاں وچ ہاشمی دے ہتھاں وچ مہار وے من ٹھار لیا من کہندی سی خلیمہ کہندی سی خلیمہ سرکار دے من ٹھار لیا من ٹھار دے تے حورا نے درود تے سلام کلیا بھئی حورا نے درود تے سلام کلیا نچیتے سونا نچیتے سونا شاہ سوار کے من ٹھار لیا من ٹھار لے تے ماریا غریباں دے سیمان ود دے ابو جال نے ابو لہب نے کہا جناب غریب بندے نا جنہیں پسینے دے وچوں لاگے بہن نو دل نہیں کردا ماڑے ماڑے بندے مزدور جے بندہ چلا تے جاوے لیکن اوتھے بندے اداں دے بیٹھے جڑے بہنا ساڈی شان نہیں اللہ اکبر سرکار دی طبیعت وچ بھی تھوڑا خیال آیا ایک دن ایک نو پیچھے ماڑا جا کرا کے بٹھایا نا اللہ نے کہا محبوبہ اور رو رو کے سیابی یا اللہ میں تیرے محبوب دا غلام ہاں تے تھوڑا جا مینوں انہاں واسطے انہاں نو زیادہ سرکار نے قریب کرن دا سلسلہ کیتا تے مینوں تھوڑا جا چلا گیا ادھر ہو کے بیٹھو تو انہوں یہ نہیں محسوس ہوا رب دی بارگاہ ڈائریکٹ ہو گیا اللہ نے محبوب علیہ السلام دی بارگاہ جبریل علیہ السلام نے بھیجیا محبوبہ انہاں چودھریاں تو کوئی مسلمان ہوندا تے بھاوے ہوے نہیں ہوندا تے نہ ہویا جڑے تیرے غلام نے انہاں دور نہیں کرنے اوے ماریا غریباں دے سیمان ود گئے آقا دا غریباں نال آقا دا غریباں نال پیار ہوئے من ٹھار لیا من ٹھار لیا من ٹھار لیا کہندی سی خلیمہ سرکار لے تاجدار صداقت حضرت سیدنا صدیق اکبر حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہم آپ دیکھیں حضور کی وفاداری اگر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نا وفا کرنے کی تو سرکار نے بھی انعام ایسا دیا قیامت تک جو بھی آئے گا نا فرشتوں سمیت انہیں بھی سلام کرتے ہیں حضور کے سلام کے ساتھ چیتے آئیاں سونے دیاں لج پالیاں بھئی چیتے آئیاں سونے دیاں لج پالیاں یار نال یارا رے یار نال یارا رے مزار رے من ٹھار لیا من ٹھار رے یار نال یارا رے یار نال یارا رے مزار رے من ٹھار لیا من ٹھار رے اور ٹھنڈ پہ گئی عاشقاں دے سینے اجمل بھئی ٹھنڈ پہ گئی عاشقاں دے سینے اجمل تیبہ دیاں گلیاں تیبہ دیاں گلیاں بازار ہوئے من ٹھار لیا من ٹھار لے ماشاء کی پروگرام آئی اچھا جی اچھا علی
یہ بڑا ضروری ہے، ہر دور میں ضروری رہا، اس دور میں اشد ضروری ہے، چونکہ حضور نے فرمایا مومن اور منافق کی پہچان ہی ذکر علی المرتضیٰ۔ اللہ اکبر، آقا علیہ السلام کی ذات کے لیے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ جو حضور کی شان نہ مانے وہ منافق ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو میرے علی کو نہ مانے وہ منافق۔ قربان جائیں، قربان جائیں، سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ وہ ذکر کرتے ہیں، تو وہ کلام آپ نے کہا جو لاسٹ والا ہے وہ تو شاید میں ابھی نہ پڑھ سکوں، لیکن ایک اور کلام کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ محبت سے حضرت درود پاک پیش کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحت اللفظ میں ایک نعت، اردو نعت کے چند اشعار پڑھتا ہوں۔ واہ 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 کیا حسن ہے، سیدی اعلیٰ حضرت کی تضمین کوشش کی ہے میں نے ان جہتوں پر شعر کہوں جن پر اس قصیدے میں پہلے شعر موجود نہیں تھے، شاہ صاحب سمجھیں گے۔ واہ کیا حسن ہے محبوب نرالا تیرا، واہ جب الفاظ ختم ہو جائے نا کسی ادیب کے پاس، خطیب کے پاس، لفظ کوئی بن نہ پا رہے ہوں اور تعریف بھی کرنی مقصود ہو، ہاتھ باندھ کے لفظ کھڑے ہو جائیں کہ میرے پاس تو کوئی سکت نہیں ہم میں تو پھر بندہ کہتا ہے واہ۔ دیکھا نا کبھی آپ نے واہ، جب بھی کوئی شاہکار دیکھتا ہے رب کا تو کہتا ہے واہ واہ کیا حسن ہے محبوب نرالا تیرا، خود ہے خلاق جہاں چاہنے والا تیرا، اور چاند تارے تیرے رخ سے ضیائیں لیتے، چاند تارے تیرے رخ سے ضیائیں لیتے، دونوں عالم کے حسینوں میں ہے چرچا تیرا۔ اپنے آپ کو حسین سمجھو اس لیے حضور کا ذکر کر رہے ہو، دونوں عالم کے حسینوں میں ہے چرچا تیرا، اور خوشبو خالق نے عطا کی ہے نرالی تجھ کو، گلستان ڈھونڈتے پھرتے ہیں پسینہ تیرا، خوشبو خالق نے عطا کی ہے سیدی یا حبیب اللہ، خوشبو خالق نے عطا کی ہے نرالی تجھ کو، گلستان ڈھونڈتے پھرتے ہیں پسینہ تیرا، اور تیری دہلیز کے ٹکڑوں کو جہاں پلتا ہے۔ مصطفیٰ کا صدقہ کھانے والوں سبحان اللہ اتنا ایسا نہیں چاہیے تھا، تیری دہلیز کے ٹکڑوں کو جہاں پلتا ہے، نعمتیں بٹتی ہیں کونین میں صدقہ تیرا، نعمتیں بٹتی ہیں کونین میں صدقہ تیرا۔ اور شعر سماعت کیجئے گا کہ بد نصیبوں کی نظر پر ہیں ہزاروں پردے، بد نصیبوں کی نظر پر ہیں ہزاروں پردے، خوش نصیبوں کو نظر آتا ہے جلوہ تیرا، بد نصیبوں کی نظر پر ہیں ہزاروں پردے، خوش نصیبوں کو نظر آتا ہے جلوہ تیرا۔ اور سیدی یا رسول اللہ تیری اولاد پہ اجداد پہ رہتا ہے درود، تیری اولاد پہ اجداد پہ رہتا ہے درود، کتنا پاکیزہ نسب اور شجرہ تیرا، کتنا پاکیزہ نسب اور شجرہ تیرا۔ اور جب کوئی مادر حسنین کا صدقہ مانگے، شاہ جی جب کوئی مادر حسنین کا صدقہ مانگے، جوش میں آتا ہے پھر موج کا دریا تیرا، جب کوئی مادر حسنین کریمین طیبین طاہرین نذرین منورین، جب کوئی مادر حسنین کا صدقہ مانگے، جوش میں آتا ہے پھر موج کا دریا تیرا۔ اور شاہ جی اس قصیدے میں اس نعت میں ایک شعر میں نے حضرت جناب ابو طالب کے لیے کہا ہے، سنتے جائیے گا، سنیے گا
اللہ اکبر کوئی کچھ کہے کوئی کچھ کہے میں اپنی بات کروں کہ مجھے تو سرخرو ہونا ہے بس آقا کی نگاہوں میں اللہ اکبر شیر سماعت کیجیے ایک جنازہ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے کسی نیک عمل کی کوئی گواہی دیتا ہے صحابہ خاموش تھے پھر سرکار نے دریافت کیا پیچھے سے ایک صحابی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا یا رسول اللہ ایک دن مدینہ والوں کے لیے بستی جو مدینہ منورہ کی تھی مدینہ والوں کے لیے ایک دن اس شخص نے رات ساری جاگ کر اہل مدینہ کے لیے پہرا دیا تھا حضور نے فرمایا صفیں درست کرو اللہ اکبر جو ایک اہل مدینہ کے لیے جاگ کر پہرا دے اس کے لیے حضور کوئی اور دلیل نہیں مانگتے جس کی زندگی کی اکثر و بیشتر راتیں مصطفیٰ علیہ السلام کی سکوتی میں گزری ہوں اللہ اکبر جس کے سینے پر حضور سر رکھ کے سوتے رہے اور جو محافظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہ حضور نے فرمایا کیا ہو گیا مکے والوں کا تیور ہی بدل گئے چچا جان کیا دنیا سے گئے مجھے ہجرت کرنا میرے لیے ضروری ہو گیا جب تک میرے چچا حضرت ابو طالب دنیا میں رہے کسی کافر کی ضرورت نہ تھی میری طرف میری نظر دیکھے میں ان کی بارگاہ میں شعر کہنے جا رہا ہوں سماعت کیجئے ان کی عظمت کا میری نظر میں اونچا ہے مقام جس نے میرے مصطفیٰ سے وفا کی ہے اللہ اکبر ان کی عظمت کا میری نظر میں اونچا ہے مقام رات بھر جاگ کے جو دیتے تھے پہرا رات بھر جاگ کے جو دیتے تھے پہرا دینا اور تیری دہلیز کی دروازہ تو بڑا ہوتا ہے نا دہلیز جو دروازے کے ساتھ جڑی ہوتی ہے میں اس کی عظمت بتانے لگا ہوں آپ کو دروازے کی تو شانیں بڑی ہیں دروازہ تو مولا مرتضیٰ کو بھی انہوں نے فرمایا انا مدینہ تو للم والیم بابو دروازے کی تو شانیں بڑی میں دہلیز کی بات کرنے جا رہا ہوں سنیے گا تیری دہلیز کی شوقت کو تیری دہلیز کی شوقت کو نظاروں کا سلام شوقت کے نظاروں کو نہیں کہہ رہا وہ اپنی جگہ مقام ہے تیری دہلیز کی شوقت کو تیری دہلیز کی شوقت کو نظاروں میں ایک منظر کعبہ کا حسین بھی ہے ہائے ہائے تیری دہلیز کی شوقت کو میں چاہتا ہوں سمجھا کے نعت پڑھوں تیری دہلیز کی شوقت کو نظاروں کا سلام قدسی پڑھتے ہیں جہاں پہنچ کے صحرا تیرا قدسی پڑھتے ہیں 70,000 صبح 70 شام آتا ہے مقربین کے علاوہ ایک مرتبہ جو آگے دوبارہ اس کا نمبر ہی نہیں آتا یہ حضور کے خوش قسمت امتی ہیں جو بار بار مدینے طلب کیے جاتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر قدسی پڑھتے ہیں جہاں پہنچ کے صحرا تیرا اور بد نصیبوں کی نظر پر ہیں ہزاروں پردے بد نصیبوں کی نظر پر ہیں ہزاروں پردے خوش نصیبوں کو نظر آتا ہے جلوہ تیرا اور تیرے اجمل کی تمنا ہے کئی برسوں سے چوم لے آئے تیرے اجمل کی اللہ اکبر مجھے سید اعلی حضرت ایک تخیل یاد آ گیا فرماتے ہیں مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ پڑی مفت پالا کبھی کام کی عادت نہ پڑی اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا تیرے اجمل کی تمنا ہے کئی برسوں سے چوم لے یہ بھی کبھی خواب نہ تلوا تیرا تیرے اجمل کی تمنا ہے سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ تیرے اجمل کی تمنا ہے کئی برسوں سے چوم لے یہ بھی کبھی خواب نہ تلوا تیرا واہ کیا حسن ہے محبوب نرالا تیرا خود ہے خلاق جہاں چاہنے والا تیرا اب سرکار کی نعت آپ نے وہ شعر سنا نا ذکر خدا کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی دہن میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے ساتھ ذرا متصل یہ بھی کرنا
لیں ذکر مصطفیٰ کرے اور ذکر مرتضیٰ نہ کرے ہائے 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 ذکر مصطفیٰ کرے اور ذکر مرتضیٰ نہ کرے ان کی عداوت کی آگ اندر جل رہی ہو اور ولایت کا دعوے دار بھی ہو اس جیسا جھوٹا انسان کائنات میں اور کوئی نہیں ذکر مصطفیٰ کرے ذکر مرتضیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے تو اب ہم ذکر مرتضیٰ کرتے ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میں ان کا ایک قصیدہ پڑھنے جا رہا ہوں پنجابی پڑھتے ہیں آپ کا ذوق ہوا تو پھر ایک شعر اردو کا بھی پڑھیں گے سنیے گا سب یاد آیا اجوی اور قیامت والے دن تک ہر بندہ مومن مولا علی اور ہر ولی صاحب مقام نو کہندے نے اللہ دے دوست نو کہندے نے ہر ولی مولا علی انج پہچاندا ہے جویں ہر حلالی بچہ اپنے پیو نو پہچاندا ہے میں نے بڑی بات کر دی ہے اور اس کی درجنوں دلیلیں میرے پاس موجود ہیں آپ بس ذوق سے میرے ساتھ کہیے گا سب یاد آیا رخ پر میرا سب یاد آیا رخ پر میرا سب یاد آیا جشن میلاد مصطفیٰ ایو ذکر جڑا سن کے حضور خوش ہوندے منافق دا سینہ تنگ ہوندا تے شکل بگڑدی ہے مومن راضی ہوندا ہے سب یا آیا رخ پر میرا بس ذات مصطفیٰ دا انتظار دے مصطفیٰ دا مظہر علی سب یاد آیا رخ پر میرا سب یاد آیا میرا سب یاد آیا رخ پر میرا سب یاد آیا رخ پر میرا کسے کہانی نہیں ہے قرآن و حدیث پیش کر رہا ہوں لہم دسے آئے مصطفیٰ علی کا دوست میرا علی کا خون میرا اللہ اکبر علی کا پھر رسول اللہ علی سرکار اللہ اکبر لہم دسے آئے مصطفیٰ تلدار اسلام تلدار اسلام سب رخ پر میرا سب یاد آیا رخ پر میرا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ حیدر دلال سے اسی سارے تھوڑی سی وضاحت کر دیتے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام کے اللہ نے فرزند عطا فرمایا پوچھا گیا حضور نام کیا رکھے فرمایا علی 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 میں ابھی ثابت کروں گا آپ نے سنا ہے لیکن کبھی ایسے کسی نے سمجھایا نہیں ہوگا وقت گزرا اللہ نے
پھر رحمت فرمائی ایک شہزادہ اور آ گیا تیری نسل پاک میں ہے ہائے ہائے یہ وہ نسل ہے جن کا بچہ بچہ نور ہے ایک اور شہزادہ آ گیا بابا جی پوچھا ازواج مطہرات نے کہ حضور نام کیا رکھے آپ نے فرمایا علی رکھ دیا وقت گزرا تیسرا فرزند آیا پوچھا حضور اس کا نام کیا رکھے فرمایا علی شاہ جی علی گھر والوں نے کہا جناب پہلے کا نام علی دوسرے کا نام علی تیسرے کا نام علی میرا دل کہتا ہے امام حسین کے دل کی تمنا تھی گھر میں ہر وقت علی ہوتا رہے فرمایا فکر نہیں کریں بلانے کے لیے ایک کو علی اکبر کہہ لیا کریں گے ایک کو علی اوسط کہہ لیا کریں گے ایک کو علی اصغر کہہ لیا کریں گے اللہ ماشاء علماء اہل سنت ادھر چہرے کو لیں شاہ صاحب آپ ہاں آ جائیں ماشاء تو تینوں شہزادوں کے نام رکھے بابا کے نام پر ثابت کیا کیا حیدر دلال دسیا 80 سال حیدر دلال دسیا 80 سال اکبر میرا اوسط میرا اصغر میرا علی سب یاد آیا رہبر میرا علی سب یاد آیا رہبر میرا علی سب یاد آیا رہبر میرا علی بس ذات مصطفیٰ مظہر میرا علی سب یاد آیا رہبر میرا علی اور سردار جنت دے الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنت سردار جنت دے پنڈ دے بندیاں کٹ کر کے انہوں سرداریاں نہیں دیتیاں اللہ نے دیتیاں تے رسول پاک نے اعلان فرمایا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں سرداریاں دے اور ہر جنتی انہوں سردار ماندا ہے اے جنتی جواناں دے سردار نے بلکہ جنتی ہے ہی وہ جڑا انہوں سردار ماندا وہ جنتیاں دے سردار لائے تے جنتی سردار مانتے ہیں سبحان اللہ سردار جنت دے بیٹے مرتضی سردار جنت دے بیٹے مرتضی سردار جنت دے بیٹے مرتضی جنتا دی مات کندا جنتا دی مات کندا شوہر میرا علی سب یاد آیا جی رغبت میرا علی سب یاد آیا جی رغبت میرا علی اور کعبے دے وچ کعبہ ولادت و مسجد شہادت کعبے دے وچ ولادت ہوئی مرتضی کعبے دے وچ ولادت ہوئی مرتضی کعبے دے وچ ولادت ہوئی مرتضی کعبے دا خاص عظمت کعبے دا خاص عظمت میرا علی سب یاد آیا جی میرا علی
سلامت رہیں سلامت رہیں سلامت رہیں آپ کی ماں کی عظمت کو سلام کیوں 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 پیو چنگا ہوئے تے ولی چنگا لگتا ہے میں موٹیاں موٹیاں دو چار گلاں کر رہی ہیں تھوڑی سمجھ پیو چنگا ہوئے تے ولی چنگا لگتا ہے داتا علی جویری ایویں نہیں چنگا لگتا معین الدین چشتی جویری ایویں چنگے نہیں لگتے گولڈے دے تاجدار ایویں چنگے نہیں لگتے پیو چنگا ہوئے تے ولی چنگا لگتا ہے جے ماں چنگی ہوئے تے علی ہاں اس کو چاہیے ماں کے قدم چومے جسے علی اچھا لگتا ہے اس کی ماں بڑی پاک باز ہے جس نے دودھ پلایا اس لیے اللہ اکبر شاید اب میں سوچ رہا ہوں بات اس نہج پہ آ گئی یہاں تو اب سیدہ کائنات کا قصیدہ پڑھوں سلام اللہ علیہ یا امام حسین پاک کی شان میں پڑھوں اور یہاں پھر عشق کی دو چار باتیں کر لوں بتائیں آپ اچھا ماشاءاللہ عشق کی باتیں ہو جائیں سبحان اللہ ایسا کہنے عشق کی انتہا بھی آقا حسین کی ذات ہے گئیاں عرشوں پار پکارا عشق دیاں گئیاں عرشوں پار پکارا اپنی آواز دے فیکٹری میں باہر نہیں جانے عرشوں پارش ایک کو سیدنا بلال حبشی نے پوچھے امیہ بن خلف نے تبدہ ہے پتھر سینے سے رکھے ہاتھ مجید پیران پامیاں نے تھلے رکھے اللہ اکبر آپ نے فرمایا شکریہ انہوں نے کہا شکریہ کڑی گل رہا میں عزیتاں دینے ہیں شکریہ دا کرنے آپ نے فرمایا تینوں پتہ ہی نہیں عاشقان دنیا وقت اگے یار دا ذکر کرنے ہیں رات میں کبھی اونگ آ جانی آج تکلیف دی وجہ تو نیند نہیں آئے گی اگے ذکر مصطفیٰ ادھر ادھر نہ سے آئی تیرے سرانے ساری رات تیرا جسم تے قبضہ ہے دل تے قبضہ کر مدینے والے شہنشاہ گئیاں عرشوں پار پکارا عشق جیاں گئیاں عرشوں پار پکارا عشق جیاں پہ رول کھڑکیاں تارا عشق جیاں اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ 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 ہو اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ کعبے دی چھت تے چاڑیا سایہ کعبے دی چھت تے چاڑیا سایہ بڑے بڑے چٹے رنگ کے تھلے ہوتے ہیں کعبے دی چھت تے چاڑیا سایہ کعبے دی چھت تے چاڑیا سایہ چل جا جدوں بلال ہمارا عشق دیاں 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 گئیاں عرشوں پار پکارا عشق دیاں اللہ ہو اللہ 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 تاج ورا ہاتھ وچ پاسے سے چھڑدا تاج ورا ہاتھ وچ پاسے سے چھڑدا تاج ورا ہاتھ وچ پاسے سے چھڑدا ایسیاں چالاں ایسیاں مارا عشق دیاں ایسیاں چالاں ایسیاں مارا عشق دیاں وکھرے ہوٹ وکھریاں مارا عشق دیاں اللہ ہو اللہ 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 لگیاں چوکاں گلیاں بلانے والے گل نہیں کرتا جنہاں دی مدینے لگیاں نے انہاں دی گل کرنا جنہاں دی نجف اشرف لگیاں نے انہاں دی گل کرنا جنہاں دی کربلا بغداد وچ مور لگیاں نے انہاں دی گل کرنا اے لگیاں والے سر نظرانے کردے نے لگیاں والے سر نظرانے کردے نے لگیاں والے سر نظرانے کردے نے
दियां तो की जाने चलिया सारा इश्क दियां बैगैरों लड़कियां तारा इश्क दियां गैया अर्शों पार पुकारा इश्क दियां गैया अर्शों पार पुकारा इश्क दियां बैगैरों लड़कियां तारा इश्क दियां दिल साड़ के कोले दिल साड़ के कोले कर दे देखण थोड़े लोग बहारा इश्क दियां देखण थोड़े लोग बहारा इश्क दियां देखण थोड़े लोग बहारा इश्क दियां बैगैरों लड़कियां तारा इश्क दियां गैया अर्शों पार पुकारा इश्क दियां बैगैरों लड़कियां तारा इश्क दियां और सकीनत से क्या बात है सुभान अल्लाह भैया भी है ठीक वारिशा वाली और इश्क से मिलने चैन कभी भी मोड़े नहीं इश्क से मिलने चैन कभी भी मोड़े नहीं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ महफिल मिलाद मुस्तफा में कोई नात पढ़ रहा हो रात का वक्त हो 2 किलोमीटर का सफर हो कान में आवाज पड़ती है ना पता ना हो महफिल हो रही हुजूर की नात दीवाना उठ के ना बिस्तर से उस तरफ चलना शुरू कर देता है और इश्क से मिलने चैन कभी मोड़े नहीं दीवाना लाल किया तारा इश्क दिया दीवाना लाल किया तारा इश्क दिया दीवाना लाल तारा इश्क दिया बैगैरों लड़कियां तारा इश्क दिया बैगैरों लड़कियां तारा इश्क दिया अजमल वारा टुर पिया प्यारे लाला अजमल वारा टुर पिया प्यारे लाला अजमल वारा टुर पिया प्यारे लाला फड़ियां जदों हुसैन मुहारा इश्क दिया फड़ियां जदों हुसैन मुहारा इश्क दिया फड़ियां जदों हुसैन मुहारा इश्क दिया बैगैरों लड़कियां तारा इश्क दिया बैगैरों लड़कियां तारा इश्क दिया सुभान अल्लाह नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हाजी साहब माशाल्लाह एहतमाम करते हैं पीराने पीर दस्तगीर शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गिलानी हसनी हुसैनी बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह की 11वीं शरीफ का महाना प्रोग्राम करते हैं। तो आज तो माशाल्लाह सालाना प्रोग्राम है, ये सालाना महफिल मौलूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो मैं चाहता हूँ 2-3 शेर पेश कर दूं। सरकार गौसे पाक की बारगाह में हम सलाम के लिए खड़े हों तो पढ़े ना 2-4 शेर। सरकार गौसे पाक का जिक्र करते हैं। कई मरतबा उन्होंने बगदाद शरीफ बुलाकर मुझे ये शार सुनाए, हम आपको यहाँ आकर सुना रहे हैं और इंशाल्लाह शायद कोई सबब बने तो इस मरतबा भी 11वीं शरीफ बगदाद शरीफ हो जाए। उनकी हालात अगर सही हो तो इंशाल्लाह जरूर हाजिरी हो जाएगी, मेरा दिल कहता है। तो
سماعت کیجئے بغداد کی گلیاں ہے کہ طیبہ کا نگر ہے میں اپنے دل سے پوچھ رہا تھا ماحول دیکھ کر بغداد کی گلیاں ہے کہ طیبہ کا نگر ہے دل نے کہا محسوس ہوتا ہے کہ جنت سے گزر ہے محسوس ہوتا ہے کہ جنت سے گزر ہے مہکا ہے حسین پھول گلستان حسن غوث پاک نال پیار تے مولا علی نال دشمنی اینج غوث پاک راضی نہیں مہکا ہے حسین پھول گلستان حسن گلستان حسن مہکا ہے حسین پھول گلستان حسن گلستان حسن گلستان حسن زہرا کا دلارا ہے یہ زہرا کا دلارا ہے یہ بغداد کی گلیاں ہے کہ طیبہ کا نگر ہے یہ بات کوئی خواجہ اجمیر سے پوچھے کسی شان والے کی عزت ریافت کرنی ہو نا تو پہلے بندہ بھی کوئی عزت والا لکھی دے بے عزت بندے نو کی پتہ عزت والے دی عزت کی ہوتی ہے جنہوں ملی نہیں آئی جنہیں کو نعمت چکھی نہیں انہوں کی پتہ انہوں پتہ نے ٹیسٹ چکھیا ہے یہ بات کوئی خواجہ ہے اجمیر سے پوچھے اجمیر سے پوچھے یا پھر یہ بات کوئی بابو سلطان سے پوچھے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں بغداد شہر سے ٹکڑے منسا تکرسا میرا میرا یہ بات کوئی باغ ہوئے سلطان سے پوچھے سلطان سے پوچھے یہ بات کوئی باغ ہوئے سلطان سے پوچھے سلطان سے پوچھے سلطان سے پوچھے کتنا تیرے دربار کے ٹکڑوں میں سر ہے کتنا تیرے دربار کے ٹکڑوں میں اثر ہے کتنا تیرے دربار کے ٹکڑوں میں اثر ہے چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ قطب چاہیے ادھر چوری کرنے کے لیے چور آیا فرمایا وہ صفوں کے پیچھے ہے کہ صبح نہ دے دیں نہیں صبح تک تو علاقے کا نظام درم برم ہو جائے ابھی چاہیے فرمایا وہ صفوں کے پیچھے اللہ اکبر جب اللہ کے مقرب نے ہاتھ پکڑ کے اٹھایا نا جناب قطب صاحب اٹھو وہ کہندہ ہے ڈیڑیاں شانہ لے ہو کے چورانا مزاق نہیں کری دے میں قطب تھوڑی ہے میں تو چوری کرنا ہے سرکار غوث پاک کا چکا دستار چکنا ہے آپ نے فرمایا چور سے غوث پاک کی زبان چو نکل گیا ہم قطب بن گئے چل گئے ڈیوٹی پہ چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ وہ قطب زمانہ سلطان صاحب میرے ساتھ دیکھ کے آئے چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ وہ قطب زمانہ چوروں کو بنا دیتے ہیں وہ قطب زمانہ وہ قطب زمانہ وہ قطب زمانہ کتنا شہ بغداد کی نظروں میں اثر ہے کتنا شہ بغداد کی نظروں میں اثر ہے کس حال میں کون آیا ہے کیا چاہیے کس کو کیا چاہیے کس کو مختصر سا سمجھانے کے لیے آپ کی کچہری لگی ہوئی تھی واز فرما رہے تھے ہزاروں کا مجمع اور ساؤنڈ سپیکر یہ ابھی تو سسٹم چلے ہیں نا اس زمانے میں 40 ہزار کا مجمع ہوتا تھا سرکار غوث اعظم واز فرماتے تھے چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب دہن منہ میں شامل کیا تھا زبان پر رکھا تھا مولا مرتضیٰ نے رکھا تھا اس کے بعد واز فرماتے تھے تو 40 ہزار بندہ مجمع میں بیٹھا ہے جتنی آواز پہلے بندے کو آ رہی ہے اتنی
اتنی آخری کواری ہوتی ہے۔ یہ میرے غوث اعظم کی کرامت دیکھیے، پسند نہیں کرتے تھے کہ میرے واز کے دوران کوئی بندہ ادھر ادھر خیال توجہ کرے۔ آپ کی بارگاہ میں بڑے بڑے مفسر، راضی زمان جیسی ہستیاں بیٹھا کرتی تھی، ایک اللہ کا مقرب اولیاء کی کچہری وہاں لگتی تھی، واز کے دوران اسے اونگ آ گئی۔ اسی دورانی میں غوث پاک ممبر سے اترے، واز موقوف کیا، اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور درود پاک شروع کر دیا۔ اس کی آنکھ کھلی، معاملہ اس وقت کا سمٹ گیا۔ غوث اعظم پھر ممبر پر جا کر جلوہ افروز ہوئے، بیان شروع کر دیا۔ محفل پاک ختم ہوئی۔ احباب نے پوچھا یہ حضور سمجھ نہیں آئی، لگ یوں رہا تھا کہ آپ اس پر غصہ فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں پسند نہیں کرتا کہ میری خطاب کے دوران کوئی بندہ ادھر ادھر توجہ کرے، لیکن میں تمہارے خیالوں سے واقف ہوں۔ علی حیتی کو جو اونگ آئی نا، اس کی آنکھ لگی تو مدینے کا تاجدار اس کے خواب میں آ گیا۔ فرمایا جب حضور اس کے خواب میں آئے نا تو میں نے ممبر چھوڑ دیا اور میں اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑا تھا، میں رسول پاک کی ذات پر درود و سلام بھیج رہا تھا۔ کس حال میں کون آیا ہے، کیا چاہیے کس کو، کیا چاہیے کس کو، کس حال میں کون آیا ہے، کیا چاہیے کس کو، کیا چاہیے کس کو، کیا چاہیے کس کو، میاں کو مریدوں خیالوں کا خبر ہے، میاں کو مریدوں خیالوں کا خبر ہے، بغداد کی گلیوں میں جو پھرتا ہے میں نے کہا وجہ پوچھا کوئی ضرور ہے، بغداد کی گلیوں میں جو پھرتا ہے پھرتا ہے بغداد کی گلیوں میں جو پھرتا ہے تو اجمل، پھرتا ہے تو اجمل، پھرتا ہے تو اجمل، لگتا ہے یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، لگتا ہے یہ ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، بغداد کی گلیاں ہیں کہ طیبہ کا نگر ہے۔ سلامت رہے اللہ آج کی ہماری محفل پاک میں